میری بیوی نے کچھ دن پہلے گھر کی چھت پر کچھ گملے رکھوا دیے اور ایک چھوٹا سا باغ بنا لیا۔ چند دن بعد میں چھت پر گیا تو یہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ بہت سے پودوں میں پھول کھلے ہوئے تھے۔ لیموں کے پودے میں 2 لیموں بھی لٹکے ہوئے ہیں اور 2-4 ہری مرچیں بھی لٹکی ہوئی نظر آئیں۔ گزشتہ ہفتے اس نے بانس کا جو پودا گملے میں لگایا تھا، اس گملے کو گھسیٹ کر دوسرے گملے کے پاس کر رہی تھی۔ میں نے کہا، تم اس بھاری گملے کو کیوں گھسیٹ رہی ہو؟ بیوی نے مجھ سے کہا، یہاں یہ بانس کا پودا سوکھ رہا ہے، اسے کھسکا کر دوسرے گملے کے پاس کر دیتے ہیں۔ میں ہنس پڑا اور کہا، ارے پودا سوکھ رہا ہے تو کھاد ڈالو اور پانی ڈالو، اسے کھسکا کر کسی اور پودے کے پاس کر دینے سے کیا ہوگا؟ بیوی نے کہا، یہ پودا یہاں اکیلا ہے اس لیے مرجھا رہا ہے، دوسرے پودے کے پاس کر دیں گے تو پھر سے لہلہا اٹھے گا۔ پودے اکیلے میں سوکھ جاتے ہیں، دوسرے پودے کا ساتھ مل جائے تو جی اٹھتے ہیں۔ یہ بہت عجیب سی بات تھی۔ ایک ایک کر کے کئی فوٹو آنکھوں کے آگے بنتی چلی گئی۔ ماں کی وفات کے بعد والد صاحب کیسے ایک ہی رات میں بہت بوڑھے ہو گئے تھے۔ اگرچہ ماں کے جانے کے بعد وہ 16 سال تک زندہ رہے، لیکن سوکھتے ہوئے پودے کی طرح۔ ماں کے رہتے ہوئے جس والد صاحب کو میں نے کبھی اداس نہیں دیکھا تھا، وہ ماں کے جانے کے بعد بہت خاموش سے ہو گئے تھے۔ مجھے بیوی کے یقین پر اعتماد ہو رہا تھا، لگ رہا تھا سچ مچ پودے اکیلے میں سوکھ جاتے ہوں گے۔ بچپن میں ایک بار بازار سے ایک چھوٹی سی رنگین مچھلی خرید کر لایا تھا اور اسے شیشے کے جار میں پانی بھر کر رکھ دیا تھا۔ مچھلی سارا دن گمسم رہی، میں نے اس کے لیے کھانا بھی ڈالا، لیکن وہ چپ چاپ ادھر ادھر پانی میں گھومتی رہی۔ سارا دن کھانا جار کی تہہ میں جا کر بیٹھ گیا۔ مچھلی نے کچھ نہ کھایا۔ 2 دن تک وہ ایسے ہی رہی۔ ایک صبح میں نے دیکھا وہ پانی کی سطح پر الٹی پڑی ہوئی تھی۔ آج مجھے گھر میں پالی وہ چھوٹی سی مچھلی یاد آ رہی تھی۔ بچپن میں کسی نے مجھے یہ نہیں بتایا تھا، اگر معلوم ہوتا تو کم سے کم 2-3 یا ساری مچھلیاں خرید لاتا اور میری وہ پیاری مچھلی یوں تنہا نہ مر جاتی۔ مجھے لگتا ہے کہ دنیا میں کسی کو تنہائی پسند نہیں، آدمی ہو یا پودا، ہر کسی کو کسی نہ کسی کے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تنہائی دنیا میں سب سے بڑی سزا ہے۔ گملے کے پودے کو تو ہاتھ سے کھینچ کر ایک دوسرے پودے کے پاس کیا جا سکتا ہے۔ آدمی کو قریب لانے کے لیے ضرورت ہوتی ہے رشتوں کو سمجھنے کی، رشتوں کو محفوظ کرنے کی اور سمیٹنے کی۔ اگر دل کے کسی گوشے میں آپ کو لگے کہ زندگی کا رس سوکھ رہا ہے، زندگی مرجھا رہی ہے، تو اس سوکھتی زندگی پر رشتوں کی محبت کا رس ڈالیں۔ والدین ہو یا بیوی، اپنی فیملی کو وقت دیں۔ آپ کے اپنے کو آپ کے وقت کی ضرورت ہے، آپ ان کے پاس ہیں تو زندگی پھر لہلہا اٹھے گی۔ تنہائی انسان کو اندر ہی اندر ختم کر دیتی ہے۔ آپ کے اپنوں کو آپ کی ضرورت ہے، ایسا نہ ہو اکیلا پن ان کو اندر ہی اندر ختم کر دے۔